لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں پیدا کیا، اور دنیا میں جتنی چیزیں بنائیں وہ ہم لوگوں کے لیے بنائیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، غرض جتنی نعمتیں دنیا میں بنائی گئی ہیں وہ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے۔ پھر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے، چاہے وہ اس جسم کے اندر ہوں اور چاہے وہ اس جسم کے باہر ہوں۔ ہم پروردگار کی نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتے۔ پھر ہم لوگوں کے اوپر مزید احسان پر احسان فرمایا کہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، کہ اگر کوئی انسان ہو اور کامیاب انسان ہو لیکن ایمان سے محروم ہو تو وہ کامیاب نہیں ہے بلکہ ناکام ہے۔ کامیابی اسے سمجھتے ہیں دنیا والے کہ دنیا کی وہ چیزیں جو ضرورت سے زائد ہیں وہ کتنی میسر ہیں۔ سمجھ لیجئے گا، دنیا میں وہ نعمتیں جو ضرورت سے زائد ہیں وہ کس کے پاس کتنی ہیں، جس کے پاس جتنی زیادہ ہوں گی اتنا کامیاب انسان مانا جائے گا۔ لیکن ضرورت تو کسی کی پوری رکتی نہیں، ضرورت کسی کی رکتی نہیں، اور خواہشیں بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی۔ تو اگر ضرورت سے زائد بھی چیزیں خوب ہیں کسی آدمی کے پاس، یعنی وہ بادشاہ بھی ہو، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے، تو پھر تو اچھا تھا کہ اس کو انسان نہ بنایا جاتا، کتا بلی کچھ بنا کے پیدا کر دیتے تو اچھا تھا، کیونکہ اور کسی جاندار سے سوال نہیں ہوگا، پر انسان سے تو سوال ہوگا، جنات سے اور انسان سے وہ سوال ہوگا، اور اس کے اوپر سزا ہوگی یا انعام ملے گا۔ تو اگر بغیر ایمان کے انسان ہو اور بغیر ایمان کے اس کی موت آ جائے تو گیا وہ ہمیشہ کا دکھ، تکلیف، مصیبت، جہنم، اللہ کی ناراضگی۔ اور ایمان کے اوپر زندگی گزری اور موت بھی ایمان پر آ گئی۔ یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ میاں کے ہاں جاتے وقت بلاوا آئے گا جب اس جسم سے اصلی انسان کو جدا کیا جائے گا۔ جسم انسان نہیں ہے، انسان تو روح ہے جس کو اس عالم سے اس عالم میں منتقل کر دیا جائے گا، ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ پھر تو جسم سڑے گا، گلے گا، پھولے گا، پھٹے گا، برباد ہو جائے گا، ظاہر مٹی میں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے پھر اٹھائیں گے، لیکن وہ اصلی انسان تو وہی ہے جس کو روح کہتے ہیں، وہی روح اصلی انسان ہے، ورنہ تو ایک بال بھی نہیں کم ہوتا اور آدمی گیا، اب میت ہو گیا، نام چھن جاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا چھنتا ہے؟ نام۔ میت ہے، لاش ہے، اب اس کا نام نہیں لے گا کوئی کہ یہ فلاں مولانا صاحب ہے، یا فلاں حاجی جی ہیں، یا فلاں صاحب ہے، فلاں ویڈیو ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا، میت۔ زیادہ سے زیادہ سمجھانے کے لیے کہہ دیں گے فلانے کی میت۔
تو انسان میں سے ساری چیزیں موجود رہتی ہیں، آنکھ، ناک، کان، بال، ایک بال کم نہیں ہوتا اور آدمی چلا گیا، اب آدمی نہیں رہا، میت ہو گیا۔ تو اصلی انسان تو وہ روح ہے۔ تو ہم لوگ جسم کی بیماریوں کے بارے میں تو فکر مند رہتے ہیں، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، بخار ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، تو گھٹنے میں تکلیف ہے، یہاں تکلیف ہے، وہاں تکلیف ہے، اور آدمی پریشان ہے، ڈاکٹروں کے چکر کاٹ رہا ہے، علاج کر رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے، سارے کام کرتا ہے، پیسے بھی خرچ کرتا ہے، ضرورت ہوتی ہے لاکھوں روپے بھی خرچ کرتا ہے آدمی۔ کس کے لیے؟ جس کو جانا نہیں ہے، جس کی عمر متعین ہے، وہ 50 بھی ہو سکتی ہے، 80 بھی ہو سکتی ہے، 100 بھی ہو سکتی ہے، اور 100 سے کچھ اوپر بھی ہو جائے، آخر میں اس کو ضائع ہونا ہے، مٹی میں ملنا ہے۔ اس کے لیے تو اتنا اہتمام، اور وہ جو اصلی انسان ہے جس کی موت کبھی نہیں آئے گی، روح، اس کے لیے پتہ بھی نہیں ہے، جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، فکر نہیں ہے، خیال نہیں آتا۔ جسم کا دھیان نہیں رکھا تو زیادہ سے زیادہ موت آئے گی بس۔ روح کا خیال نہیں رکھا تو تکلیف، دکھ، ذلت، رسوائی، مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں ملے گی، اس کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی۔ کیا کیا ہیں روحانی بیماریاں؟ بہت ساری ہیں، 2-3 کا تذکرہ کروں گا۔ حسد، اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے غیبت۔ لیکن حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ وہ تکبر کبھی مال کا ہوتا ہے، کبھی جوانی کا ہوتا ہے، کبھی خوبصورتی کا ہوتا ہے، کبھی علم کا ہوتا ہے، تقوی کا ہوتا ہے تکبر۔ ہم بہت متقی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، تو یہ جو تکبر ہے اس کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتی ہے۔ اور تکبر کو اکابر نے، مفسرین نے، بڑے لوگوں نے، ائمہ نے، ایک طبقہ ائمہ کا ایسا ہے جو اسے شرک خفی کہتا ہے، چھوٹا شرک، کیونکہ تکبر صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کر سکتے ہیں تکبر، اس کے علاوہ کسی کو تکبر کرنے کا حق نہیں۔ تکبر سمجھتے گھمنڈ کرنے کا، اپنے کو بڑا سمجھنے کا، وہ وجہ کچھ بھی ہو اس بڑائی کی، مال بھی ہو سکتی ہے یا فلاں فلاں، تو اسے شرک خفی قرار دیا ہے۔ اس پر تو سارے لوگ متفق ہیں کہ یہ شرک خفی ہے، یعنی آپ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، ساجی بنا رہے ہیں، جیسے مورتی پوجا کرنے والے مورتی کو شریک بناتے ہیں، یا ویسے ہی مان لیتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سپورٹر ہے، معاون ہے، اسسٹنٹ ہے، مانتے ہیں نا، کون سی دیوی ہے، کون سا دیوتا ہے، فلاں فلاں۔ ویسے آپ نے شرک خفی میں مبتلا ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑا، اپنے آپ کو کھڑا کر لیا، تکبر کر کے، بڑا کر۔ بھئی بڑے تو اللہ ہی کی ذات ہے، اگر تمہارے پاس جمال، جلال، کچھ بھی چیز حاصل ہے تمہیں، تو وہ اللہ ہی کی مہربانی سے ہے نا، تم کیا ہو؟ تمہیں تو مٹی میں ملنا ہی ملنا ہے۔ تو وہ قرار دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے شرک خفی نہیں، شرک جلی قرار دیتے ہیں، یعنی بڑا شرک قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت ساری بیماریاں دل میں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اس کو ام الامراض کہا گیا، بیماریوں کی ماں ہے۔ تکبر ہوگا، تکبر کا پتہ نہیں چلے گا، زبان سے اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتا رہے گا، پر دل راضی نہیں ہے، تو معاملہ تو دل کا ہے سارا۔ اذا صلحت صلح الجسد كله، اذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب۔ یہ تو بس وہی دل کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے یہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر یہ سدھر گیا ہر چیز سدھر جائے گی۔ اس سجدے میں 1000 سال آپ پڑے رہے، کیا فائدہ اس کا جب آپ کا دل سجدے میں نہیں گیا؟
اور کسی کا دل اگر سجدے میں جانے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت بھی عطا کر سکتے ہیں کوشش کرنے سے کہ آدمی کچھ بھی کرتا رہے دل سجدے میں پڑا رہے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. کوشش کرنے کی ضرورت ہے، پر وہ اس کو اس حالت پر لے آنا ہے نا. تکبر کیا، حسد ہو گئی. حسد کیا تو غیبت کرنے لگا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا حسد کرنے والا تو جس کے لیے حسد کرتا ہے اپنے بھائی، اچھا قریبی لوگوں سے ہی حسد ہوتا ہے، دور والوں سے نہیں ہوتا. بھائی سے، بہن سے، بہنوئی سے، بھتیجے سے، اور قریبی رشتہ دار، تعلق والے، دوست، احباب جو ہوتے ہیں ہمارے سراؤنڈ، جن کے لیے ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے تھی، جن کے لیے ہمارے دل میں نرمی ہونی چاہیے تھی، جن کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے تھیں، جن کے لیے ہمارے دل میں خیر ہی خیر ہونی چاہیے تھی، ان کے لیے حسد پیدا کر دیتا ہے شیطان. اور حسد پیدا ہوتی ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں آدمی اپنی آگ میں خود جلتا ہے. آدمی اپنی آگ میں خود جلتا ہے. حسد جس سے کی جا رہی ہے اس کا نقصان بعد میں ہوتا ہے، حسد کرنے والے کا نقصان پہلے ہوتا ہے اور پرماننٹ ہوتا ہے، مستقل دائمی عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اب اسے جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اس کو جہنم یہی ہو گئی، یہی شروع ہو گئی جہنم. سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ کیوں؟ دل میں آگ لگی ہوئی ہے. حسد ہو رہی ہے تو دل میں آگ لگی ہوئی ہے نا. جلن کا مطلب یہی ہے، اس کا بہت اچھا ترجمہ کیا گیا. جلتا ہے، یہ تو مجھ سے جل رہا ہے. کوئی کہتا ہے نا یہ تو مجھ سے جل رہے ہیں آپ، وہ یوں ہی کہتا ہے کہ بھئی مجھ سے نہیں جل رہے، آپ اپنے آپ سے جل رہے ہیں. اپنے آپ کو دیکھیے نا، اپنے دل کو، کہاں کھڑا ہے یہ، کہاں پڑا ہے یہ. تو یہ بیماری ہے روحانی. کینسر سے بھی زیادہ خراب بیماری ہے. کینسر کے نتیجے میں صرف موت آئے گی. حسد کے نتیجے میں آخرت کی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی. جب کوئی مددگار نہیں ہوگا تو پروردگار عالم کی نظر التفات ہماری طرف نہیں آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ نظر پھیر لی جائے گی. اس کے نتیجے میں آدمی غیبت کرتا ہے، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ، غیبت میں تو سچ بتا رہا تھا. غیبت کی جب کوئی کہتا ہے نا غیبت مت کرو بھائی، تو میں تو سچی بات، ارے سچی بات ہی تو غیبت ہے. مجھے آپ نے شراب پیتے ہوئے دیکھا اور آپ نے دیکھا اپنی آنکھ سے اور جا کر آپ سے بتا دیا میرا تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن یہ غیبت کرنے والے ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی آنکھ سے چوری کرتے دیکھا، اپنی آنکھ سے کوئی بھی غلط کام کرتے دیکھا کسی کو، اور وہ بالکل سچ تھی بات. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اس بات کو چھپا لیں گے. کتنا شاندار بات ہے یہ. واقعی کسی نے چوری کری ہے، آپ اس بات کو چھپا لیں گے. چوری کا تعلق کیونکہ دوسرے کے حقوق سے ہے، اس لیے ضرورت پڑنے پر اس کی گواہی بھی دیں گے. تو اس لیے چوری کی مثال بہتر نہیں ہے، لیکن جو انسان کے خود کے اعمال سے ہے، مثلا شراب پی رہا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے بس، اور کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو خود کے لیے ہے، سماج کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے سماج کے اوپر، تو آپ کو اسے چھپانا ہے. اور خیر خواہی یہ ہے کہ اس آدمی سے جس کو آپ نے یہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس آدمی سے بات کرنی ہے، بھئی آپ کو یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی اچھے انداز میں کہ وہ ضد نہ پکڑ لے، نہیں میں تو ضرور کروں گا. وہاں تک نہیں پہنچانا ہے آدمی کو. اس کے ساتھ بھلائی کی بات کرنی ہے، کچھ اچھی بات کرنی ہے، اس کی کچھ اچھائیوں کو ڈھونڈ کر اس کو بیان کرنا ہے، پھر کہنا ہے یہ ایک چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے، آپ اس کو ٹھیک کریے. بس یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بھلائی عطا فرما دیں گے. اس کو بھلائی ملے نہ ملے، آپ کیونکہ بھلائی چاہنے والے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی عطا فرما دیں. تو تکبر کرے گا، غیبت ہوگی، غیبت کے نتیجے میں جھوٹ بھی، پھر بدگمانیاں ہوں گی، پھر اس کے بعد تہمتیں ہوں گی، اور آدمی کی روح جو ہے یعنی انسان جو ہے وہ برباد ہو جائے. تو ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے.
ان کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہر چیز کے لیے صاف کرنے کے لیے چیزیں موجود ہیں، دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ میاں نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ میاں کو بس دل ہی چاہیے، الا من اتى اللہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا دن ہوگا کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ اولاد نہ مال۔ یہی دو چیزیں تکبر کی بنیاد ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ تعالی کے سامنے قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، قلب مریض یا قلب میت کے ساتھ نہیں، مردہ دل کے ساتھ یا بیمار دل کے ساتھ نہیں، قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، صحیح دل کے ساتھ آئے گا۔ تو دلوں کو درست کرنے پر کام کیجیے، محنت کیجیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے۔ مشائخ اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، بس میں یہ بات کہہ کے ختم کروں گا۔ کچھ کہتے ہیں پہلے ٹھیک کرو پھر اللہ کا ذکر کرو، کچھ کہتے ہیں اللہ کا ذکر شروع کر دو، تو جب اللہ میاں کا ذکر کرو گے، اللہ میاں آئیں گے تو باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، توجہ رکھنی پڑے گی۔ تو مشائخ نقشبند رحمہم اللہ کا یہی ہے، اسی لیے وہ جلدی سے مراقبے میں پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے مشائخ چشت رحمہم اللہ کا یہ ہے کہ نہیں، پہلے ٹھیک کرنا ہے پھر جائیں گے آپ مراقبے تک۔ یہی تو فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں، باقی تو سب ایک ہے۔ کوشش شروع کریے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ہماری روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے، آپ کی ہماری سب کو روحانی بیماریوں سے۔ اور رمضان کا مہینہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، بس کوشش کرنے کے لیے۔ جو کوشش کرے گا ہر حال میں پائے گا، کیونکہ وعدہ فرمایا ہے کہ ایک قدم چلو گے تو 10 قدم چلے گا۔ دنیا کے ہر کام میں کامیابی ناکامی کا امکان ہے، اس کام میں ناکامی کا کوئی امکان نہیں۔ 2 شرطیں ہیں، عقل حلال، صدق مقال، حلال مال ہونا چاہیے اور بات چیت میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، سیدھی سچی بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کریں، درود شریف۔ اللہم صل علی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے خطاؤں سے درگزر، ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل فرما، اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان کی نعمتوں سے مالا مال اللہ ہمارے دلوں کو بدل دی، اپنی سچی محبت اور کامل ایمان عطا فرما۔ اے کریم آقا ہمیں حسن خاتمے کے فیصلے فرما، اللہ ہمارے لیے حسن خاتمے کے فیصلے فرما۔ والدین، مشائخ، اساتذہ، دوست، احباب، رشتہ دار، جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے سب کو مغفرت و رحمت سے۔ اے اللہ اس مدرسے کو مرکزیت عطا فرما، قبولیت سے نواز دے، کام کرنے والے خدام کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ امت کے بگڑے ہوئے حالات کو سدھار دے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا